جزاک اللہ خیر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني قولي آمين يا رب العالمين. اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمين يا رب العالمين. انشاءاللہ آج ہم تھوڑا سا پیچھے سے ریوائز کرتے ہوئے آگے چلیں گے آیت نمبر 22 سے، اور اس سے پہلے میں پوچھنا چاہوں گی کہ جو ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں اس کو ہم نے اپنی زندگیوں میں کتنا اپلائی کیا، یا اس کو کتنا دوبارہ ہم گھر جا کے کتنا ریوائز کر کیا کیا اس کے ساتھ معاملات کر. کیونکہ اکثر ایسے ہوتا ہے نا، ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور پھر بس اس کو پڑھ لیتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن میں غور و فکر کرو. تو مین مقصد اس کا یہ ہوتا ہے. قرآن کے نا علوم کے کچھ درجات ہیں، ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو اس کو ہمیں پڑھنا آنا ہے، پھر اس کو اس کی تجوید سے پڑھنا آنا چاہیے، پھر ہم اس کو سمجھ رہے ہوں، پھر اس میں غور و فکر کر رہے ہوں، تو ہم کون سے درجے پہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. ہمارے کورس کا جو سب سے بڑا ہوم ورک ہے، ایک تو اس کو یاد کرنا. ٹھیک ہے، یاد کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم اس کو سمجھ پا رہے ہوں، ٹھیک ہے، اس کی ٹرانسلیشن کو. اور ٹرانسلیشن سمجھنے کا کیا مقصد ہے کہ ہم اس پہ غور و فکر کر پا رہے ہیں. spend time with family to have some family time. اور 7 ٹائم اس کی ریویژن کی. چلیں جی، بسم اللہ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولا اور نہ تلی قسم کھاؤ اول صاحب الفضل فضل منکم تم میں سے، وسعتی اور وسعت والے. اس کے ہم ٹرانسلیشن پیچھے کر چکے ہیں، بس تھوڑا ریویژن اس کو لے کے چلیں گے، تو اس لیے پورا پورا اس کو نہیں پڑھوں گی. اور وہ لوگ قسم نہ کھائیں جو کہ صاحب فضل ہیں اور وسعت والے ہیں، جن کو اللہ نے مال دیا ہے، کہ وہ رشتہ داروں، مسکینوں اور مہاجرین کو اللہ کے راستے میں جو دے رہے ہیں نا، اس میں سے روک لیں. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے اور تمہیں درگزر کرے؟ اللہ، ہم لوگ غلطی کرتے ہیں نا، تو ہمیں امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. سیم اسی طرح جب ہمارے معاملات میں کوئی غلطی کر جائے تو ہم نے بھی یہ آیت یاد رکھنی ہے. اور اس آیت کے بارے میں نے لاسٹ ٹائم کیا شیئر کیا تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بے ساختہ پکار اٹھے تھے، اور انہوں نے اپنے اس رشتہ دار کو اس سے بڑھ کر دیا جو وہ پہلے دے رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ اب کبھی بھی نہیں رکے گا. ٹھیک ہے. اور پھر دوسری چیز ہے، یہاں پہ ایک اور لفظ استعمال ہو رہا ہے، فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے. تو ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں، اس کا چیک اینڈ بیلنس کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی ہمیں لیپ کر رہا ہے. لیپ مینس کہ جیسے بریڈ کو بٹر لگایا جاتا ہے نا، تو آج کل یہ بٹرنگ سسٹم بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، ہماری کوئی تعریف کر رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ اچھے ہوں، یا ہمارے لیے کوئی ایفرٹس ڈال رہا ہے، یا ہمیں کوئی فیور مل رہی ہے کہیں سے. نہیں، ہم جہاں بھی کوئی خیر پھیلانے والے ہوں تو ہمارا چیک لسٹ کیا ہے کہ ہم اللہ کے لیے کر. اگر تو ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو پھر ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ ہمارے ساتھ کون کتنا اچھا ہے، کون کتنا برا ہے. ہم نے اپنے معاملات کر. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری سائڈ میں اس کی یہ واضح کر دی جو کہ ہم نے کسی کو اپنی مینٹل پیس کو ڈسٹروائے نہیں کرنے دینا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ کو کوئی وہ جتنا ڈسٹروائے کر رہا ہے، آپ کو اسپوائل کر رہا ہے مینٹلی اور فزیکلی یا جس بھی طرح سے، ہم اور ہاں آپ کی رسپیکٹ کو بھی، تو ہم یہ کریں کہ ہم بہت اچھے بھی نہ بن جائیں. ٹھیک ہے. یہاں میں مقصد کیا ہے کہ ہماری طرف سے جو خیر جا رہی ہے وہ خیر جاتی رہے، باقی معاملات کو چھوڑ دیں اور تھوڑا ڈسٹینس کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے.
لیکن یہاں معاملہ کیا تھا کہ ان سے غلطی ہوئی، اور وہ صحابی بہت اچھے تھے، وہ پلٹے بھی تھے، ٹھیک ہے، ان سے وہ مسٹیک ہوئی تھی. تو ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ ایک تو ہم اپنی مینٹل پیس کو ڈسٹروائے نہ ہونے دیں، اور دوسرا ہم نے یہ مین پرائیورٹی رکھنی ہے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی مسئلہ مسائل نہ آئے. ٹھیک ہے، مجھے 1 منٹ دیجیے گا. اچھا، تو یہاں سے ہمارا لیسن سیکھنے کا یہ تھا، ہم نے یہ نہیں کہ ہمارے ساتھ کس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں، ہم کسی جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اس ٹائم پہ، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہے، چاہے وہ ہمارا نالج پھیلانا ہے، چاہے وہ ہمارا اپنی مالی حیثیت اگر اتنی ہے کہ ہم کسی کو مالی سپورٹ کر رہے ہیں، اور ہمارے معاملات وہاں پہ نہیں ہیں. ہم ٹائم سب سے زیادہ مشکل دینا کہاں ہوتا ہے؟ اپنے سگے رشتے داروں میں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پہ مسئلے مسائل بھی چل رہے ہوتے ہیں، تو ان مسئلے مسائل کو سائڈ پر رکھ کے ہم کسی کے لیے کیا خیر کر. ٹھیک ہے، پھر آگے آیت شروع ہوتی ہے دوبارہ سے تہمت پہ. ان الذین یرمون المحصنات، وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن بھولی بھالی بے خبر مومنہ عورتوں پر، مومنہ پر، وہ لعنت کیے گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے سخت عذاب. جیسے کہ ہم نے پہلے بھی یہ چیز پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ہرگز پسند نہیں ہے، ہمارے دین میں یہ ہرگز چیز نہیں ہے کہ ہم یہ جو ہمارے یہاں پہ مشہور ورڈ ہے مسالہ دار باتیں کریں. یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے، ہمیں یہ زیب ہی نہیں دیتا. ہم کسی کے منہ سے سنیں بھی تو بھی اس کو ریجیکٹ کر دیں. ٹھیک ہے، جس دن گواہی دے گی ان پر زبانیں ان کی اور ہاتھ ان کے اور پاؤں ان کے، کس چیز کی؟ کہ وہ جو عمل کرتے. پھر اس ٹائم پہ ہمارا جسم کا ایک ایک حصہ بولے گا. تو ہماری چیک لسٹ کیا ہے یہاں کہ ہم ہمارے منہ سے کیا کلام نکل رہا ہے اور ہم کان سے کون سا کلام سن رہے ہیں. اور ایک اور چیز یہ یاد رکھیں کہ اگر ہم کسی سے نیگیٹو بات کرنے والے ہیں نا، تو ہمارے ساتھ نیگیٹو بات کوئی آگے کرتا. ہم کسی کو کوئی سگنل دیتے ہیں، آئی مین کہ اگر ہم ان فرینڈ سرکل میں رہتے ہیں نا کہ جس کے ساتھ ہم نے کوئی بات کی ہے نیگیٹو، تو پھر اگلوں کو بھی پتا ہوتا ہے اچھا بھی یہ تو غیبت شیبت کرنے والی زبان ہے، تو یہاں پہ بس پھر وہ دونوں ایک جیسے لوگ مل جاتے ہیں. ابھی آیت نمبر 26 میں ہم یہ چیز پڑھیں گے. ٹھیک ہے، آیت نمبر 25، یومئذ، اس دن، یوفیہم، پورا پورا دے گا انہیں، اللہ، اللہ، دینہم، بدلہ ان کا. دینہم کا یہاں پہ کیا مطلب ہے؟ بدلہ. اور ہم نے ہوپ فلی ہم ایک صورت پڑھتے ہیں جس میں اس کا مطلب بدلہ آتا ہے، مالک یوم الدین، تو بدلے کا دن. صحیح، الحق، درست، ویعلمون، اور وہ جان لیں، وہ جان رکھیں اس چیز کو، ان اللہ، بے شک اللہ، هو الحق، وہی حق ہے، المبین، ظاہر کرنے والا. آیت نمبر 26، الخبیثات، خبیث عورتیں، للخبیثین، خبیث مردوں کے لیے ہیں، والخبیثون، اور خبیث مرد، للخبیثات، خبیث عورتوں کے لیے. والطیبات، اور پاکیزہ عورتیں، للطیبین، پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، والطیبون، اور پاکیزہ مرد، للطیبات، پاکیزہ عورتوں کے لیے. اولئک، یہی لوگ ہیں، مبرؤون، پاک، برذمہ، مبرہ، مما، اس سے جو یقولون، وہ کہتے ہیں، لہم، ان کے لیے، مغفراتن، بخشش ہے، ورزقن، اور رزق ہے، کریمن، عزت والا. اب اس آیت کی جو تعویل کی گئی ہے یا جو اس کو فردر ڈسکس کیا گیا وہ 2 طریقوں سے ڈسکس کیا گیا. ایک یہ کہ پیچھے ابھی بات کیا ہو رہی ہے، یعنی ڈسکشن کرنے کی، ٹھیک ہے، بات کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ کس قسم کی بات کون کرتا ہے. تو اس کا یہ جو مؤنث کا صیغہ ہے یا جو مذکر کا صیغہ ہے، یہ کہاں جا کے ٹچ ہو رہا ہے؟ بات پہ، ٹھیک ہے، کلمہ پہ، ٹھیک ہے، الکلمۃ الطیبہ. تو یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ جو اچھی بات ہے نا وہ اچھے لوگ ہی کر سکتے ہیں، اور بری بات برے لوگ ہی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے،
پھر بری بات جو ہے وہ برے لوگ کرتے ہیں نا، تو ان کا جو گروہ ہے، یعنی بری بات کرنے والے لوگ اور اچھی بات کرنے والے لوگ، ان کی آپس میں سیٹنگ ہوتی ہے. تو ان کو دو لیول پہ ڈسکس کیا گیا. ایک بات یہ ہے کہ جو بندہ اچھی بات کو پسند کرنے والا ہوتا ہے تو وہ اچھی بات ہی سنے گا، اچھی بات ہی کرے گا. ٹھیک ہے، وہ اس قسم کی فضول تہمتیں نہیں لگائے گا، وہ اس قسم کی بےہودہ بات نہیں کرے گا، کسی بھی قسم کی کوئی بھی بےہودہ بات نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، ایک اس کی سائڈ یہ آ رہی ہے کنیکٹ ہو کے. صحیح. پھر دوسری جو اس کی سائڈ آ رہی ہے، جیسے اولئک برؤون مما یقولون، کہ یہاں پر جو یہ کلیریفیکیشن بھی دی جا رہی ہے کہ وہ لوگ اس چیز سے پاک ہیں جو وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. سیم اسی طرح یہاں پر جو ترجمہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، ایک اس کی جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس آیت کو لے کر کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا خبیث مرد ہیں تو وہ پاکیزہ عورتوں کے لیے، مطلب یہ دنیا میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میرے فلاں رشتہ دار بہت اچھے ہیں، ان کی وائف اچھی نہیں ہے، یا میری فلاں رشتہ دار بہت اچھی ہے، ان کے ہسبینڈ اچھے نہیں ہے، تو اس کو اس طرح بھی کنیکٹ کرتے ہیں. جس طرح ہم نے پہلے آیت پڑھی تھی نا کہ زانی مرد زانی عورت سے شادی کرے گا، اور جو زانی عورت ہے وہ زانی مرد سے شادی کرے گی. اب اس کا مطلب ایگزیکٹ یہ سمجھایا جا رہا ہے وہاں پر کہ یہ چیز حرام ہے. ٹھیک ہے، آگے یہ آیت کی کلیریفیکیشن دے دی گئی کہ یہ چیز حرام. مجھے 1 منٹ دوبارہ چاہیے. ٹھیک ہے، میں اپنی چھوٹی بیٹی کو دیکھ. اچھا، تو اب یہاں پر ہم اس چیز کو کنیکٹ نہیں کر سکتے. اب دیکھیں ہمیں قرآن میں اس قسم کی پرسنالٹیز ملتی ہیں، جس طرح ہم قوم لوط کے ٹائم پر جو نبی نازل ہوئے. ٹھیک ہے، ان کی زوجہ. صحیح. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ، یعنی جن کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے. ٹھیک ہے، میں نام اس لیے نہیں لے رہی ہوں کہ آپ لوگ اس کو سوچیں وہاں جا کے کہ وہ کیا کیا واقعات. تو ان کی ان کی شادی کس سے ہوئی؟ تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ یہاں دنیا میں سب کو پرفیکٹ چیز مل جائے گی. ٹھیک ہے، ہم ایسے بہت سے کیسز دیکھتے ہیں جس میں ایک پاکیزہ یا ایک اچھی یعنی پرسنالٹی جو ہے وہ کسی غلط جگہ اس کی شادی ہو گئی. ٹھیک ہے، لیکن پھر ہمیں سمجھایا بھی تو گیا کہ بھئی ایک اچھی پرسنالٹی ایک بری پرسنالٹی کے ساتھ نہیں رہ سکتی، ان کی بنتی ہی نہیں آپس میں. پھر وہ ایک الگ بات ہے، ابھی وہ کچھ ریزنوں کی وجہ سے آپس میں لے کے چل پڑتے ہیں یا جو بھی ریزن. ٹھیک ہے، وہ ایک سائڈ ہے. لیکن اس آیت کو وہاں پہ جا کے اٹیچ کرنا کہ بھئی اچھا، پھر ایک امید بھی لگانا کہ بھی اچھے مرد اچھی عورتوں کے لیے، تو چیلنجز کہیں پہ بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کو دونوں طرح سے ٹرانسلیٹ کیا گیا، دونوں طرف سے بھی، کہ ایک اچھی بات اچھے لوگوں کو ہی سوٹ کرتی ہے اور اچھے لوگ اچھی بات ہی کرتے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ اچھے مرد اور عورتوں کو اچھی مرد اور عورتیں ملتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پر ایک اور چیز آیت نمبر 26 میں یہاں پہ آ رہی ہے، لہم مغفراتن. جی بالکل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو مدر تھی وہ حضرت آسیہ تھی. ٹھیک ہے، جن کے پاس وہ گئے تھے. صحیح، وہ والی مدر. اور ان کے جو وہ تھے، ان کا ساتھی کون تھا؟ فرعون. وہ دنیا میں. ٹھیک ہے، یہ دنیا میں بظاہر ہی ایک ریلیشن تھا ان کا. لیکن آگے جا کے ہمیں ایک اور حدیث میں کیا ملتا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کی ڈیتھ ہوتی ہے تو پھر وہاں پر آپ تو کیا کہتے ہیں کہ وہاں جا کے ان کو سلام دینا. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا جو میں نام لے رہی تھی وہ حضرت لوط علیہ السلام کے وقت کا، کہ ان کی جو زوجہ تھی ان کے لیے کیا آتا ہے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، یعنی اس کی جو انٹینشن تھی ان لوگوں پر تھی جو خبیث کام کر رہے. ٹھیک ہے، یہ دو میں نے آپ کو اگزامپلس دی. اچھا، یہاں پہ میں بات کر رہی تھی، اب یہاں پہ میں جو ایک چیز یہ پرسنل لیول پہ اس کو سوچتی ہوں کہ یہ چیزیں ہیں نا، اچھی بات یا اچھا زوج، یہ دونوں چیزیں. اوکے، میری آواز کلیئر ہے؟
اب یہاں پہ ایک ورڈ یوز ہو رہا ہے رزق، ٹھیک ہے، ان کے لیے بخشش ہے، مغفرت ہے، رزق ہے اور عزت ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بندہ، اچھا ایک دفعہ میری وائس کلیئر کریں کہ میری وائس سب کے پاس خراب آ رہی ہے یا صحیح ہے؟ اچھا، جن کے پاس تھوڑا ایشو آ رہا ہے وہ ریکنیکٹ کریں، دوبارہ سے لنک کو جوائن کریں۔ اب یہاں پہ یہ تین چیزیں آ رہی ہیں، مغفرت، عزت اور رزق۔ اللہ تعالیٰ ان کو بخشے گا بھی، ٹھیک ہے، کوئی بندہ کوئی بھی بات کرتا رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ لوگ پاکیزہ ہیں، پاک دامن ہے، اللہ تعالیٰ ان کو عزت بھی دے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو رزق بھی دے گا، اور یہ جو ہسبینڈ، رزق کی ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، رزق صرف یہ پیسے کو یا کھانے کو نہیں کہا جاتا، آپ کی اولاد آپ کا رزق ہوتا ہے، آپ کا زوج آپ کا رزق ہوتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو جو رزق ہے نا وہ اس کو ڈفرینٹ قسم کا دیں گے، ٹھیک ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے، لا تدخلوا، نہ تم داخل ہو۔ اب اس آیت میں ہم کیا سیکھنے لگے ہیں؟ ہم مینر سیکھنے لگے ہیں، یہاں اس آیت سے ہم لوگ مینر سیکھیں گے۔ یا ایھا الذین، اے لوگوں جو آمنوا ایمان لائے ہو، لا تدخلوا، نہ تم داخل ہو، بیوتن گھروں میں، غیرہ سوائے بیوتکم اپنے گھروں، حتیٰ یہاں تک کہ تستأنسوا، تم انس حاصل کر لو، وتسلموا، اور تم سلام کرو، علی اوپر، اہلہا ان کے رہنے والوں پر، یعنی جب تم کسی گھر میں جا رہے ہو، جب تک تمہیں وہاں سے اجازت نہیں مل جاتی اور تم ان کے لیے وہ ایز سے اگر ہم بولیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے ایزی نہیں ہو جاتے، وہ لوگ ریڈی ہیں تمہیں اٹینڈ کرنے کے لیے، اور تم سلام نہ کر دو، تم تب تک وہاں پر داخل نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ذالکم، یہ بات، خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، لعلکم تاکہ تم تذکرون تم نصیحت پکڑو۔ فَإِن، پھر اگر، لم نہ تجدو تم پاؤ، فیہا اس میں، احدن کسی ایک کو، فلا تو نہ، تدخلوہا تم داخل ہو ان میں، حتیٰ یہاں تک کہ یؤذن اجازت دے دی جائے، لکم تمہیں، وَإِن، اور اگر، قیل کہا جائے، لکم تمہیں، ارجعوا واپس جاؤ، فرجعوا تو واپس چلے جاؤ، ہوا وہ ازکا زیادہ پاکیزہ ہے، لکم تمہارے لیے، واللہ، اور اللہ، بما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ اچھا یہاں پہ ان دو آیات میں بیسک مینر ہمیں سکھایا گیا کہ جب ہم کسی گھر میں انٹر ہوں تو سلام کریں، ٹھیک ہے، ہم ان کو ان کے شعور میں ہو کہ ہم ادھر آ رہے ہیں یا آ رہے ہیں، آ چکے ہیں، تو ہم ان کو بتا کر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک یہ بیسک ہمیں بیسک رول ہے۔ دوسری چیز ہمیں یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جب تم کسی جگہ جاؤ اور کسی کو نہیں پاتے ہو، ٹھیک ہے، وہاں پہ کوئی نہیں ہے، تو تم اس جگہ انٹر ہی نہ ہو، داخل ہی مت ہو، جب تک کہ تمہیں اجازت نہ ملے، اور اگر تمہیں منع بھی کر دیا جا رہا ہے، اب ہمارا یہاں پر کیا ہے کہ کسی نے منع کیا تو ہم مائنڈ کریں گے، جبکہ اسلام یہ درس دیتا ہے کہ بھئی ایک تو سرپرائز نہیں دینا ہے، سرپرائزلی ہم چلے جاتے ہیں نا کسی کے گھر، یہ سرپرائز ہو گیا بھئی، تو ہم نے سرپرائز کرنا ہے تو ہم اچانک سے اس کے گھر چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ اگلا ریڈی نہیں ہے، منع کر دے تو ہم واپس جاتے ہوئے مائنڈ کریں گے۔ دوسری چیز یہ، یہیں پہ کنیکٹ کریں گے ہم پیچھے، اگر کوئی عورت گھر میں ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی بھی آتا ہے، چاہے وہ ہو سکتا ہے اس مرد کے گھر کی طرف سے کوئی آئے، اور وہ عورت اس کو داخل نہیں ہونے دیتی، تو میرے خیال میں یہاں پہ بھی ہمیں مائنڈ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک عورت اکیلی اور دوسرا مرد، تیسرا وہاں کون ہوتا ہے؟ شیطان، تو یہ اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے کیا سکھایا ہے کہ بھئی جب تمہارا مرد گھر نہیں ہے تو تم نے کسی کو داخل نہیں ہونے دینا، پھر اس کے بعد مائنڈ کرنا نہیں بنتا، صحیح ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ یہ دو رولز ہم نے سیکھے یہاں سے۔ آگے آیت نمبر 29، لیسا، نہیں ہے، علیکم تم پر، جناح کوئی گناہ، ان کے تدخلو تم داخل ہو، بیوتن گھروں میں، غیر مسکونہ رہائشی، جہاں پر کوئی رہتا نہیں ہے، اگر تم وہاں کہیں داخل ہو جاؤ تو اس پہ تمہیں کوئی گناہ نہیں، اس میں کوئی بری بات نہیں،
فیہا جس میں متاعن فائدہ ہے، لکم تمہارے لیے، واللہ اور اللہ یعلم وہ جانتا ہے، ما جو کچھ تم دون تم ظاہر کرتے ہو، وما اور جو کچھ تکتمون تم چھپاتے ہو۔ کل کہہ دیجئے، اچھا یہ آیت ہم دوبارہ سے کریں جاتے یہاں پہ جو ہمیں مینر سکھائے گئے ہیں گھر میں داخل ہونے کے کسی جگہ، یہاں تک کلیئر ہے؟ آیت نمبر 27 سے 29، کیونکہ یہ بہت بیسک مینرز ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی لوگ آیا کرتے تھے نا، اور وہ اکثر لمبے لمبے ٹائم کے لیے بیٹھ جایا کرتے تھے، ظاہر ہے آپ کوئی بندہ کسی کے گھر میں کوئی آیا ہوا ہو تو وہ منع نہیں کرتا ہے کچھ بھی، صحیح ہے؟ تو ایک یہ کہ اگلے کی اویلیبلٹی دیکھا جائے، ٹھیک ہے، اویلیبلٹی دیکھ کر اس سے وہ کیا جائے، کلام کیا جائے۔ اگر ہم اس چیز کو آج کے دور سے تھوڑا سا کنیکٹ کریں تو ایک اور چیز یہاں پہ ابھی میرے مائنڈ میں جو آ رہی ہے کہ کسی سے آپ فون پہ بھی بات کرتے ہیں نا تو دھڑلے سے کال نہ کر دیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ اگلا بندہ کس سچویشن میں ہے، کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا، ٹھیک ہے؟ تو ہم پہلے میسج کر لیں، سلام دعا کر لیں کہ بھی میں کال کرنا چاہ رہی ہوں، میں کال کرنا چاہ رہا ہوں، تو پھر کال کریں، ٹھیک ہے؟ بہتر بہتر طریقہ یہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 30۔ کل کہہ دیجئے للمؤمنین مومن مردوں سے، یغضوا وہ پس رکھیں، من ابصارہم اپنی نگاہوں میں سے، وَيَحْفَظُوا اور وہ حفاظت کریں، فروجہم اپنی شرمگاہوں کی، ذالک یہ ازکا زیادہ پاکیزہ ہے۔ اب یہاں پہ ازکا یعنی یہ وہ جو وزن ہے نا وہ زیادہ پاکیزگی کا اختیار ہوا یہاں پہ، پاکیزہ صرف نہیں ہے، زیادہ پاکیزہ ہے، لہم ان کے لیے، ان بے شک اللہ اللہ، خبیر خوب خبر رکھنے والا ہے، بما اس کی جو یصنعون وہ کرتے ہیں۔ اب شروع میں جو ہم نے آیت پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل کیا، ٹھیک ہے، اور فرض کیا ہم پر، اب ان آیات کو یہاں پہ دوبارہ سے کنیکٹ کرنا ہے، ہم نے ان کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے ہم نے یہ آیات پڑھنی، کیونکہ یہ آیات اکثر و بیشتر اس طرح سے پڑھ کر گزرا جاتا ہے جیسے بس یہ ویسے ہی، ٹھیک ہے؟ ایک تو قرآن کا نزول ہی ہمارے اوپر فرض ہے، دوسرا اس صورت کو شروع کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آیت ہم نے نازل کی، قرآن پورا اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور ہم نے اس کو فرض کر دی، تو ان کو اب ہم نے اس اینگل سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری چیز یہ کہ یہاں پہ اسپیشل مرد اور عورت کو سیپریٹلی بلایا گیا، ورنہ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ بھئی مرد اور عورت کے لیے کچھ سیکھے جو ہیں وہ ایک ہی جگہ پہ بولے جاتے ہیں، یہاں پہ ان کو سیپریٹلی سمجھایا جا رہا ہے، اور اسپیشل جو مرد ہیں ان کے لیے یہ میسج اس لیے بھی ہے کہ مرد اور عورت کی نظر میں بھی تھوڑا فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ مرد جو ہے وہ نظر سے زیادہ کسی گناہ کی طرف اٹریکٹ ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ جو یہ ورڈ ہے یہ غد کا غائن ضاد پس کرنا، کسی بھی چیز کو نیچے کرنا، ٹھیک ہے؟ جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے اپنی آوازوں کو پست رکھو، ہلکا رکھو، ٹھیک ہے؟ اور اس میں کم کرنے سے مراد ہے، یعنی کسی بھی چیز کو کسی چیز میں سے کم کرنا، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک برتن میں ایک پانی موجود ہے، وہ ہے وہاں پر، آپ نے اس کو کم کیا، اس میں سے تھوڑا نکال دیا، ٹھیک ہے؟ وہ سارا نہیں آپ نے نکالا، اس کو کم کر دیا، اس کا لیول تھوڑا نیچے کر دیا، صحیح ہے؟ جیسے آواز کی بھی میں نے بات کی تو وہ اسواتکم اپنی آوازوں کو ہلکا رکھو، تو وہاں پہ ہلکا یعنی آواز تو اب نیچے نہیں آواز نیچے ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اس کو آہستہ کر دیا جائے، آہستہ دھیما۔ اب کسی اس کو برتن میں سے کوئی چیز ہم نکالتے ہیں تو اس کو سارا نکالنے کا نہیں، یہاں پہ کیا مطلب ہے اس کا کہ اس کو کم کر لیا جائے، ٹھیک ہے؟ تھوڑا اس میں سے نکالے، ٹھیک ہے؟ نظر آواز یا کسی برتن میں سے کوئی چیز نکالنا یعنی کم کرنا، کس چیز میں سے، کس چیز کو یعنی پست رکھا جائے، من ابصارکم من ابصارہم اپنی نگاہوں میں سے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ مومن مردوں سے بولو کہ وہ اپنی نگاہوں کو ہلکا کر لیں، کم کر لیں، پست کر لیں، جھکا لیں اپنی نظر میں سے بعض کو، یعنی کہ اب جب انسان چل کے جا رہا ہے نا، ایسے نہیں ہے کہ بالکل سر نیچے جھکا ہوا ہے اور وہ چل چل کے جا رہا ہے،
تو یہ پاسبل نہیں، ٹھیک ہے؟ تو خوبصورتی دیکھیں ان الفاظ کی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کہا کہ اپنی گردن نیچے جھکا لو اور اوپر دیکھ کے چلنا ہی نہیں ہے تم لوگوں کو، کچھ بھی نہیں دیکھنا دنیا میں کیا ہے، ارد گرد دیکھنا ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ اتنا ہی ختم، بات ختم ہو گئی نا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ کیا کہا ہے کہ ہم نے دنیا کو مزین کر دیا ہے، زینت آراستہ ہے دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بھی زینت ہے ہی نہیں دنیا میں، مزے سے رہو جا کے، تمہاری تو کوئی آزمائش ہی نہیں ہے، پھر یہ دنیا میں کوئی مقصد نہیں ہے نا، ہمارا یہ ٹیسٹ ایریا ختم ہو گیا پھر، ٹھیک ہے؟ دنیا میں بھی خوبصورتی ہے، مزین ہوا ہوا ہے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے دوسری چیز یہ بھی دی ہے کہ سب کچھ دیکھو، لیکن کچھ جگہوں پر اپنی نظریں تھوڑی نیچے کر دو، ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ ہمیں اسلام نے کوئی بہت سختی نہیں دی ہے، جیسے ہم کچھ جگہوں پر دیکھتے ہیں وہاں اتنی سختی ہوتی ہے، یعنی دوسرے مذاہب میں جو چینج ہو گیا، وہاں جب اتنی سختی ہوتی ہے تو وہ اس کو کر ہی نہیں سکتے، عمل ہی نہیں ہو سکتا، جبکہ اس آیت کی خوبصورتی اگر آپ دیکھیں تو اس میں صاف سمجھ آ رہی ہے کہ بھئی ہمیں بالکل یہ نہیں کہا جا رہا اپنی آنکھیں بیچ لو، بند کر لو، دنیا میں کوئی چیز مت دیکھو، کہاں کیا ہو رہا ہے اس کو مت سنو، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک اسپیسیفک ٹائم اور کچھ چیزوں سے نظریں جھکانے کا کہا، یعنی کہیں پہ کوئی برائی آئی ہے، اب یہ نہیں وہاں پہ اپنی آنکھیں جما کے اس برائی کو دیکھتے رہو، کہیں پہ نامحرم دیکھ لیے، پہلی دفعہ دیکھ لیا تو ہمیں یہ اکثر ہمیں ملتا ہے پہلی نظر معاف ہے اور اس کے بعد جو دوسری نظر ہے اس پر حساب ہوتا ہے، لیکن اس کا پھر اللہ معاف کرے کچھ آج کل میم ایسے بن جاتے ہیں کہ بھی پہلی نظر سے اتنا دیکھ لو دوسرے کی ضرورت نہیں پڑے، ایسا نہیں، پھر وہاں پہ یہی رول اپلائی ہوگا کہ اپنی نظروں میں سے پست کر لو اپنی نگاہ، ٹھیک ہے؟ اپنی نظر کو جھکا لو وہاں پہ، تو یہ میم، چلے میم کوئی چیزیں ٹھیک بھی ہوتی ہے لیکن اس قسم کی جگہوں پر میم بنانا اور یا ان کو سپورٹ کرنا یا ایون ان کو شیئر کرنا یہ غلط ہے، کہ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نظر کی حفاظت دی ہے، نگاہ کی حفاظت کا درس دیا جا رہا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ نظر جو ہے وہ ایک ذریعہ ہے شیطان جس سے انسان کو بھٹکاتا ہے، اکثر جو ہمارے اندر خواہشات پیدا ہوتی ہیں نا، کسی چاہے وہ گھر کی خواہش ہے، کسی ڈریس کی خواہش ہے، کسی بندے کی خواہش ہے، اس کی پہلی خواہش کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ سن کے، بہت ریئر ہے کہ کوئی سن کے کسی کو کسی چیز کی خواہش پیدا ہو، ٹھیک ہے؟ پہلا تیر کیا ہوتا ہے شیطان کا؟ کہ وہ آپ کی، ہماری نظر سے کھیلتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ہماری نظر بھٹکاتا ہے، تو جو سد ذرائع ہیں اس میں سے ایک غض البصر ہے کہ ہم اپنی حفاظت کریں، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، ہمیں اس چیز کے قریب جانے سے روک دیا، تو اس سے بھی پیچھے جا کے اس کے جو اپنے آپ کو بچانے کی جو چیزیں ہیں نا، زنا سے بچانے کی چیزیں، اس میں سے ایک ہے اپنی نظروں کو جھکانا، ٹھیک ہے؟ جس طرح ہمیں ایک اور حدیث میں ملتا ہے کہ آنکھ زنا کرتی ہے، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں اور شرم گاہ پھر اس کی تصدیق کرتی ہے، تو اس کی ریزن کیا ہے کہ یہ ایک ذریعہ یہ نظر ہے جو بہت بڑا بڑا میجر کاز بن سکتی ہے کسی بھی برائی کا، ٹھیک ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک جو تیر ہے وہ یہ نظر ہے، مسند احمد کی روایت میں ہمیں ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی پہلی نظر کے پیچھے دوسری نظر کو مت لے کر جاؤ، یعنی پہلی نظر کے پیچھے دوسری نظر مت کرنا، یعنی کہ اگر تمہیں پہلی دفعہ کوئی چیز نظر آئی نا، آپ بے دہانی میں کسی جگہ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے دیکھ لیا، آپ کو پتا ہے وہاں کچھ غلط چیز ہے تو اس کو جھکا لیں، وہاں اس کو بولا جائے گا غض بصر، ٹھیک ہے؟ اپنی نظر کو پست کر لیا، اس چیز کو اگنور کر دیا، اب وہ دوبارہ نہیں دیکھنا۔ پھر ہمیں ایک اور جگہ پر ملتا ہے حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے، حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اچانک نظر پڑنے کا مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان سے اچانک نظر پڑنے کے مسئلے کو دریافت جب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہی چیز بتائی کہ جب تم ایک چیز کو دیکھو، نظر پڑ جائے، اچانک کسی چیز پر نظر پڑ جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نظر کو جھکانے کا حکم دیا، ٹھیک ہے؟ نگاہ پھیر لیا کرو،
ٹھیک، آج کے دور میں ہم اس کو کیسے کنیکٹ کریں گے؟ ہمارے فون اسکرین. اب ظاہر ہے ہم اس فون کو تو یوز کرنا نہیں چھوڑ سکتے. کسی کے لیے پاسبل ہے یہاں پہ جو آپ لوگ بیٹھے ہیں ذرا بتائیں؟ اس دور میں ہم فون چھوڑ سکتے ہیں مکمل طور پہ؟ اور فون کو بھی ہم نظر سے ہی دیکھتے ہیں نا. کسی کے پاس کوئی طریقہ ہے کہ اگر ہم اس کو چھوڑ سکیں فون کو؟ پاسبل نہیں ہے نا. اور سبحان اللہ دیکھیں ہم یہ قرآن بھی فون کے ذریعے پڑھ رہے ہیں. تو جب کبھی فون پہ کوئی ہمیں غلط چیز نظر آتی ہے تو پھر اس میں کیا غد بسر ہے کہ ہم اس چیز میں انوالو مت ہوں. ہم اس چیز کو غور و فکر سے دیکھنا نہ شروع ہو جائے. ٹھیک ہے، سیم اسی طرح اگر کوئی اور اس چیز میں ملوث ہو رہا ہے تو ہم اس کو روکیں بھی نہیں، منکر بھی کریں اور اچھائی کا حکم بھی دیں. ٹھیک ہے. اور وہ بھی اس کے بھی 3 درجات کیا ہیں کہ پہلے ہاتھ سے روکا جائے، زبان سے روکا جائے، پھر سب سے نچلا کے دل میں برا سمجھا جائے. ٹھیک ہے. اور یہ چیزیں ہم نے حکمت سے کرنی ہوتی ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے میں بیٹھنے سے بچو. اب راستے میں بھی کیا ہوتا ہے، سب سے بڑی نظر کی خرابی ہوتی ہے. تو لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کیا معاملات ہو رہے ہیں کیا نہیں ہو رہے. اب اس میں ڈفرینٹ قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو ہم کوئی بری چیز دیکھ سکتے ہیں، ہم بے پردگی دیکھ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر کوئی پردہ کا انتظام نہیں ہے، پردہ لوگ نہیں کرتے ہیں، یا آپ کسی ایسے انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں. ابھی کہ اگر ہم مثال لیں کہ کچھ مسلمان نان مسلم کنٹریز میں رہ رہے ہیں یا ایون مسلم کنٹریز میں بھی رہ رہے ہیں، تو ایسی ڈریسنگ ہے پائی جاتی ہے کہ جہاں آپ کھڑے نہیں ہو سکتے نا، کھڑا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ اس وقت کی بات ہے کہ اس ٹائم پر ان کا وہاں پہ کھڑا ہونا لازمی تھا، کیونکہ اس ٹائم اتنے بڑے بڑے گھر نہیں تھے. ٹھیک ہے، حجرے ہوا کرتے تھے تو انہیں کہیں سٹنگ ایریا چاہیے تھا. ابھی یہ آپ گھر میں ایک بیٹھک کا ارینجمنٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ بیٹھ کے بات چیت کر سکیں. تو ابھی ہمارے پاس زیادہ چانسز ہیں کہ ہم گلی میں کھڑے ہونے کو، ہمارے جو مرد حضرات ہیں، جو ہمارے بچے ہیں، ہم ان کو یہ درس دیں کہ بھی اگر کوئی بات کرنی ہے تو کوئی ایک بیسک جگہ رکھ لو جہاں پر جا کے بات کرو. ایسی بہت سی جگہ ہیں نا. کوئی کھانے پینے کا ریسٹورینٹ بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایسی جگہ ہو سکتی ہے جہاں بیٹھا جا سکے. تو ابھی تو میرے خیال میں اس چیز کو کم سے کم کر دینا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے میں بیٹھنے سے بچو. تو لوگوں نے کہا کہ ہم مجبور ہیں کہ ہمیں یہ بیٹھنا پڑتا ہے، کہ ہمیں مجالس وغیرہ کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے جہاں پہ ہم کوئی بات چیت کر سکیں. ٹھیک ہے، جس میں ہم مل کر آپس میں کوئی رائے لے سکیں، بات چیت کر سکیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جب انہوں نے یہ رائے دی تو اچھا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے یہ اپنا مسئلہ پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو کچھ سمجھایا. ٹھیک ہے، ان کو کچھ دی، ریزنز دی کہ اچھا اگر تمہارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے تو پھر تم کیا کرو کہ راستے کو اس کا حق دو. پھر لوگوں نے پوچھا اچھا راستے کا حق کیا ہے؟ تو اس میں کیا ہے، پہلا حق یہ ہے غض بصر، کہ اپنی نظروں کو جھکا لو. جیسے ہی تم نے کسی چیز کو دیکھا، اب اس میں یہ نہیں ہے کہ اچھا ہم کسی مجبوری میں پھنس گئے ہیں، ہم کسی ایسے انوائرمنٹ میں رہتے ہیں، میں کہیں پہ جاب کرتی ہوں یا کرتا ہوں. ٹھیک ہے، کرتی ہوں تو بعد میں آئے گا، کرتا ہوں تو میرے وہاں پہ جاب کرنا بھی ضروری ہے، یا میں کسی ایسے ملک میں رہتا ہوں. تو اب اس میں یہ نہیں ہے کہ اس کو چھوٹ مل گئی ہے. ٹھیک ہے، اس میں یہ ہے کہ اپنی نظر کی حفاظت ہم ذمہ دار ہیں اس کی. ہم نے اپنی نظر کو کیسے بچانا ہے، اس کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ آتی ہے. اس کے بعد یہ نہیں ہوتا کہ بھی اچھا میں کسی ایسی جگہ پہ رہ رہی ہوں یا رہ رہا ہوں تو پھر میں اس چیز کو چھوڑ دوں، میں آزاد ہو گوں. نہیں، اگر کوئی اور چارہ نہیں ہے تو راستے کو اس کا حق دو. اور اس چیز کا حق کیا ہو سکتا ہے، یہ تو راستے کی بات ہو رہی ہے، اس کو اپنے ساتھ کرنا ہے ہر جگہ پہ. جب پوچھا گیا کہ راستے کا حق کیا ہے، غض بصر، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف مت دو. ٹھیک ہے، اسلام کا جواب دینا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. یہاں پہ ایک اور پوائنٹ ہے جس کو میں تھوڑا سا سیپریٹلی مینشن کرنا چاہوں گی. سر اس کا سلام کا جواب دو. بالفرض ہم کہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں، صحیح ہے، اور کسی نے ہمیں سلام کیا تو ٹھیک ہے، وعلیکم السلام. ادروائز پاسبل یہ نہیں ہے کہ آپ ہر بندے کو السلام علیکم کرتے رہیں. پھر آپ کا تو وہاں کھڑے ہونے کا یا وہ جو مقصد تھا وہ ختم ہو گیا نا. پھر آپ کا دھیان ادھر ہی کے لوگوں پہ آ گیا. اگر آپ سے کسی نے سلام کر لیا، دیٹس گڈ، آپ سلام کا جواب دے دیں. لیکن اب آپ ہر چلتے ہوئے کچھ چھیڑ رہے ہیں کہ بھی السلام علیکم، السلام علیکم.
سلام کرنا تو بہت نیکی کا کام ہے، ٹھیک ہے کرنا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو وہ کرنا شروع ہو جائیں، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ قسم کے لوگ ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ سے گزر رہے ہیں، اپنے خیالات میں گزر رہے ہیں، تو ہم ان کو وہاں پہ یہ ڈسٹرب کریں. سلام کا جواب دو اور اچھائی کا حکم دو اور برائی سے روکو. کوئی بری چیز ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے ہمارے اب یہ چیز کافی ہو گیا کہ ویڈیو بنانے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ کسی کی لڑائی ہو گئی یا خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا کسی جگہ میں، اس قسم کے معاملات کی ویڈیو بننا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تبھی تو ہمارے تک پہنچتی ہے، سبحان اللہ. پھر مسند احمد کی ایک اور روایت میں ہمیں ملتا ہے جو مسلمان کسی عورت کی خوبصورتی پہلی مرتبہ دیکھ کر اپنی آنکھ بند کر لے، یعنی اپنی غض بصر کر لے، اپنی نظر کو بچا لے، پست کر لے، جھکا لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے عبادت میں حلاوت پیدا کر دیتے، یعنی اس کے ایمان بڑھ جاتا ہے، اس کے ایمان میں حلاوت آ جاتی ہے. اب یہ صرف اس مرد کے لیے نہیں ہے جو ایک خوبصورت عورت کو دیکھ کر اپنی نظر بچاتا ہے، یہ ہر اس چیز میں آتا ہے کہ جو بھی بری چیز دیکھ کر انسان اپنی نظر جھکا لیتا ہے اور اس کو اگنور کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا ایمان بڑھا دیتا ہے، اور اس کو ایمان کا ذائقہ ایک محسوس ہوتا ہے، لذت آتی ہے. آپ نے کبھی کسی کو سنا ہوگا یہ کہتے ہوئے کہ نماز پڑھنے میں اتنا مزہ نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے، یا ہم لوگ نماز سے اب اس طرح کنیکٹ نہیں ہو پا رہے. ریزن کیا ہے اس کے پیچھے؟ اس ٹائم پہ ہم اتنی انفارمیشن میں آ چکے ہیں، اتنی انفارمیشن میں جکڑ چکے ہیں ایک چیز کہ ہمارا فوکس نہیں بنتا. دوسری چیز اس میں سے ایک یہی ہے کہ اس ٹائم پہ ہماری جو نظریں ہیں نا وہ بہت بھٹک چکی ہیں. اب اس میں یہ نہیں بولوں گی کہ نعوذ باللہ کہ ہر بندہ ابھی اس ٹائم پہ غلط چیزوں میں ملوث ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے اس ٹائم پہ جو ہماری اسکرین پہ چیزیں آ رہی ہیں نا ہمارے لیے بہت فتنہ ہے. ایٹ لیسٹ ڈریسنگ مکمل نہیں، ٹھیک ہے، اور بہت سی چیزیں جو پہلے ہم جب چھوٹے تھے نا تو ہمارے زمانے میں بری سمجھی جاتی تھی، اس ٹائم پہ وہ بہت کامن ہو چکی ہیں. اور یہ میں کسی غیر مسلم معاشرے کی بات نہیں کر رہی ہے، ہمارے معاشرے کی بات کر رہی ہوں. کیونکہ لاسٹ ٹائم آئی تھنک میں نے اسی کلاس میں ایک مثال دی تھی کہ اب ہمارا وہ سسٹم ہو گیا نا جیسے کسی مگرمچھ کو ایک پانی میں ڈالا جاتا ہے اور اس کو آہستہ آہستہ اس کا ٹیمپریچر بڑھایا جاتا ہے. تو اب ہماری یہی حالت ہوگی کہ اس ٹیمپریچر کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ یہ کتنی ڈینجرس چیزیں آ رہی ہیں ہمارے سامنے، ٹھیک ہے. اچھا، تو اس کے لیے کیا انعام ہے؟ جو اپنی نظر بچائے گا کسی بھی بری چیز سے، اس کو ایمان کی حلاوت، ایمان کی لذت محسوس ہو. اور اب اس کی ایک چیز چیک کریں کہ آپ کو نہیں پتا کہ کسی کا کیا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، آ، کون سی نظر کو بچا رہا ہے اپنی، کون کس چیلنج سے گزر ہے اور وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھ رہا ہے. سیم اسی طرح ہمارے بارے میں بھی نہیں کسی کو پتا. تو یہ معاملات ظاہری نہیں ہے، یہ معاملات دل کے اور اللہ کے بیچ میں، یہ اللہ اور بندے کے درمیان کے معاملات ہیں. تو جب یہ معاملات ہوتے ہیں نا تو تبھی انسان کو یہ ایک چیز ہے نا کہ آپ ظاہری عمل، آپ نماز پڑھ رہے ہیں ظاہری ہے، لوگوں کو پتہ چل رہا ہے، اچھا آپ روزہ رکھ رہے ہیں ظاہری ہے، ٹھیک ہے، آج آپ حج عمرے پہ جا رہے ہیں، سارے ظاہری عمل ہیں. یہ ایسا عمل ہے کہ کسی کو نہیں پتا کہ کسی نے کہاں نظر جھکائی ہے، کسی نے اپنے آپ کو کون سی برائی سے روکا ہے، کون اپنے آپ کو کس، یعنی یہ جو چیلنج کے دور میں ہے، ہر برائی سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اسی وجہ سے اس کا جو فوڈ ہے نا وہ بھی اسی قسم کا ہے کہ جو ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا، ایمان کی حلاوت. ٹھیک ہے، یہ اللہ اور بندے کے درمیان میں ایک کنیکشن بلڈ ہو رہا ہے، اللہ اور بندے کے درمیان کے بیچ کا معاملہ ہے، تو اللہ اور بندے کے درمیان ہی کنیکشن بلڈ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور سیم اسی طرح یہاں پہ پھر ایک دفعہ ریمائنڈر کہ اگر ہم اپنے ایز اے مدر دیکھیں یا ایز اے سسٹر دیکھیں یا کسی بھی لیول پہ، تو اگر ہم کسی اور دوسرے انسان کو بھی یہ کرتے دیکھیں یا اس میں برائی کوئی اس قسم کی دیکھیں، تو بجائے اس کی اعلان کرنے کے ہمارا کام، ہمارا فرض کیا ہے کہ ہم اس کو روکیں. کیوں؟ کیونکہ کن تم خیر امتی اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اگر تو یہ آیت ہم پر فٹ ہوتی ہے تو پھر یہ کام ہم نے کرنا ہے. اس کے بدلے میں صبر، ٹھیک ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جب بھی آپ حق کی بات کریں گے آپ کو آگے سے مختلف ریئیکشن، اپوزٹ ریئیکشنز اور برے
تاثرات ملیں گے، تو اس میں صبر، ٹھیک ہے، تو اس میں صبر بھی کرنا ہوتا ہے آپ کو کھلے دل کے ساتھ. آپ جب کسی کی خیر چاہ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، آپ اپنے بچے کے لیے خیر چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، بچے کی مثال دینا اس لیے بہتر ہے کہ وہ آپ کو پین بھی ہوتا ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے. اب میں کسی اور کی، ایون تو آج کل بہن بھائیوں کی مثال دوں تو شاید وہاں اتنا پین نہیں ہوگا جہاں بچے کا ہوتا ہے ابھی. تو جب ہم اپنے بچے کو کسی سیف انوائرمنٹ میں رکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس کی طرف سے آنے والی کسی بھی قسم کے رد عمل پہ ہم صبر کر لیتے ہیں. تو اسی لیے جب بھی ہم کسی کو کوئی خیر کی بات بولیں گے اس میں کوئی نہ کوئی نیگیٹو پوائنٹس ہوں گے. ایسے نہیں آپ نے کسی کو اچھی بات بولی، اچھا بھائی ویلکم، میں تو انتظار کر رہی تھی آپ مجھے یہ بات بتائیں، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں ہم لوگ کتنی چیزیں پڑھتے ہیں تب جا کے ہمیں شعور آنا شروع ہوتا ہے، تب جا کے یہ باتیں ہم پر کھلتی ہیں، تب جا کے ہمارا کنیکشن بلڈ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور ہم پھر اس کو آگے امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو سیم اسی طرح ابھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جس کو پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جن کو بہت سی چیزوں کا علم ہی نہیں ہے کہ یہ چیزیں کرنی چاہیے، یہ نہیں کرنی چاہیے، اور پتہ بھی ہے تو وہ کہیں پیچھے لاسٹ میموری میں. اس لیے یہ چیزیں، ان چیزوں کے ساتھ ہم نے جانا ہے ٹولز کے ساتھ. پھر اسی طرح ہمیں ایک اور موقع پر حجۃ الوداع کے موقع پر بھی ایک جگہ پر ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مختلف چیزوں کا کوشچنس کا آنسر کر رہے تھے، جواب دے رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حتام قبیلے کی ایک عورت آئی اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کے جوابات پوچھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سائڈ پر ہی حضرت فضل بن عباس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے وہ تھے، صحیح ہے. اور فرنٹ سائڈ پر وہ عورت آپ سے سوال کر رہی تھی، اور وہ عورت بھی حضرت فضل رضی اللہ عنہ کو دیکھ رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو حضرت فضل بھی دیکھ رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے بیٹے کے منہ کو دوسری طرف پھیر دیا ہاتھ سے، یعنی اس برائی کو ہاتھ سے روکا، ٹھیک ہے. وہ عورت بھی دیکھ رہی تھی اور آپ رضی اللہ عنہ بھی دیکھ رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کو اپنے ہاتھ سے دوسری طرف پھیر دیا. یہ بخاری کی حدیث. پھر ہمیں ایک اور جگہ پر ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک عورت اور ایک مرد کو دیکھا کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اور مجھے خدشہ محسوس ہوا کہ ان کے بیچ میں شیطان ہے نا، وہ ان کے متعلق مجھے یہ خندیشہ ہوا کہ شیطان ادھر کوئی برائی کر دے گا، ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ شیطان کا وار ہے یہ نظر، وار میں سے ایک وار کیا ہے؟ نظر ہے. تو ہم بھی یہ چیز دیکھیں کہ اگر کہیں کوئی برائی ہے، ٹھیک ہے، پہلے تو اپنے ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، اپنی نظر جھکائیں، پھر دوسروں کو بھی اس چیز کا درس دیں، ان کو بتائیں کہ یہ چیزیں ہمارے اوپر فرض ہیں. اور کتنی خوبصورت چیز کہ آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا ہر ٹائم ہی نظر جھکائی رکھیں، بہت سی چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ذَلِكَ، یہ اذکار زیادہ پاکیزہ ہے، لہم ان کے لیے. ان اللہ، بے شک اللہ، خبیر بما یصنعون، اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھنے والا ہے ان چیزوں کی جو وہ کرتے ہیں. اچھا، یہاں پہ خبیر کا جو ورڈ یوز ہو رہا ہے وہ فعیل کے وزن پر یوز ہو رہا ہے کہ بہت زیادہ خبر رکھنے والا، ٹھیک ہے. جس نے نظر جھکائی، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ چیز اگنور ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ خوب خوب خبر رکھنے والا ہے، جاننے والا ان چیزوں سے جو وہ کرتے. اچھا، ابھی دوسرا کیا حکم آیا یہاں پہ؟ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی. اب ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے شرمگاہ کی حفاظت کرنا. پہلے صرف اتنی دیر پہلی جو چیز ہے نا وہ صرف نظر کی حفاظت کی، پہلا جو حکم آیا، ٹھیک ہے. بعد میں اس شرمگاہ کی حفاظت کی بات ہوئی. وجہ کیونکہ نظر پہلا وار ہے کسی بھی خواہش کے پیدا ہونے کی، ٹھیک ہے. نظر وہ واحد چیز ہے جو ہمیں کسی برائی کی طرف یا اچھائی کی طرف لے کے جائے، ٹھیک ہے، اور برائی سے روکے گی. ایک دفعہ جب آپ چیز دیکھتے ہیں نا، یہ سائنس میں بولتی ہے، میموری جو ہماری کلک ہوتی ہے نا میموری میں،
یہ کچھ سیکنڈز میں نہیں ہوتی، جبکہ ہم نظر ایک کچھ سیکنڈز میں ہٹا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں، اگر ہم کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں کنٹینیوسلی، وہ ہمارے بیہیویئر کریکٹر پر بھی اثر کرتی ہے. نظر کا اتنا آئی تھنک 70% جو ہماری میموری بنتی ہے وہ نظر سے بنتی ہے. ٹھیک ہے. 70% جو ہم لوگوں کا ڈیٹا کلیکٹ ہوتا ہے وہ ہماری نظر کے تھرو ہوتا ہے. تو اسی کے تھرو ہم لوگوں کا کریکٹر اور یہ بیہیویئر بنتا ہے ان چیزوں کے تھرو. ٹھیک ہو گیا. آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے شرمگاہ کی حفاظت کی. ٹھیک ہے. یہ صرف اس سیپریٹ ایک لوکیشن کی بات نہیں ہو رہی، اس ایریا کی بات نہیں ہو رہی. اب اس میں سارا وہ سطر آ جاتا ہے جو مرد اور عورت کا ہے. یہاں پہ اب مردوں کی بات ہو رہی ہے. ہم فی الحال مردوں کے بارے میں ڈسکس کریں. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا کہ کسی بھی زندہ یا مردہ شخص کی ران پر نظر مت ڈال. ٹھیک ہے. اب وہ جو شروع میں سزائیں آئی تھی وہ اس لیے نہیں آئی ہیں کہ ہر بندہ عام کر رہا ہوگا. وہ اس لیول پہ آئی ہیں کہ جب کوئی بہت اتنی ساری جو باؤنڈریز ہیں توڑ کے وہاں تک جا رہے ہیں تو اس کا تو تم حال چھوڑو ہی نہیں. بہت برا حال کرو. کیوں؟ کیونکہ اتنے ساری پہرے لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے اتنی ساری رکاوٹیں لگائی ہوئی ہیں. اس کو توڑ کر جب کوئی بندہ اس ایریا تک جا رہا ہے تو پھر تو حد حد کراس ہو. ٹھیک ہے. نظر اور پھر اس کے علاوہ کوئی نظر ہو گئی. پھر اپنے ہمیں ڈفرینٹ احادیث سے ملتا ہے کہ ہر بری چیز سے بچو. صحیح ہے. اپنے آنکھ کان اور زبان کی حفاظت کرو. پھر ابھی اس حدیث میں ہمیں کیا ایون دو مردے کی بھی دیکھو غسل دیا جاتا ہے نا تو منع کیا گیا کہ ڈائریکٹ مردے کی باڈی کو بھی ٹچ کیا جائے. اگر یہ آپ کو نالج ہو اگر تو بہت سے لوگ کچھ اس طرح بھی کرتے ہیں. میں نے خود بھی دیکھا ہے. وہ اس چیز کا دھیان نہیں رکھتے ہیں کہ مردے کو وہ ڈائریکٹ جو عورتوں کے بارے میں بات کر رہی ہوں، مردوں کا مجھے نہیں پتا. میں نے خود ایک جگہ غسل دلوایا تو وہاں پہ اسپیشل گلوز یعنی کپڑے کے گلوز بنے ہوئے تھے. تو اس چیز کا دھیان نہیں کبھی کبھی کچھ لوگ کرتے کہ وہ ڈائریکٹ ہی غسل دلوا رہے ہو. تو ہم نے اس چیز کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ جو مردہ ہے اس سے بھی پردہ ہے. ٹھیک ہے. ان چیزوں کا ہمیں باقاعدہ بتایا گیا. قرآن میں ہیٹ دی جاتی ہے اور حدیث اس کی پھر آگے سے ایکسپلینیشن کرتی. ٹھیک ہے. عورت اور رجل کیا ہے؟ اس کی ناف سے لے کے یہ جو گھٹنے ہیں وہاں تک اس کا عورہ ہے یعنی اس کا سطر ہے. عورت الرجل ما بینا سطر الال رقبہ یعنی اس کی ناف سے لے کر یعنی جو ہمارا بیلی بٹن ہے یہاں آپ کی آواز نہیں آ رہی. اچھا السلام علیکم. لاسٹ میری آواز کہاں تک آئی؟
सतर को छुपाने का। सतर को छुपाने का। तो मैं बात ये कर रही थी कि सतर हमने बच्चों को बचपन से ट्रेन करना है इस चीज के लिए। अब इस हदीस में हमें वाज़िया तौर पर कहा गया है कि भाई किसी मुर्दा या जिंदा मर्द की रान पर नजर मत डालो, नजर मत डालो। ठीक है। तो इससे मुराद ये है कि हम जब अपने बड़े बच्चों को भी शॉर्ट्स खरीद के देते हैं, देखें बच्चों को, बच्चों की ड्रेसिंग पे ना उनसे गिला कभी ना किया करें। क्योंकि चाहे वो बच्चे हैं यानी फीमेल लड़की या लड़का बच्चा, ठीक है, ये गलती हमारी अपनी होती है कि हम उसको कौन सी ड्रेसिंग पहना रहे हैं। ठीक है। अभी बाज बंदों को हाफ स्लीव्स पहनने की आदत नहीं होती, स्लीवलेस पहनने की आदत नहीं होती। रीजन क्या है? क्योंकि उन्होंने ना बचपन से इतना इस चीज को इतना ज्यादा नहीं पहना होता। ठीक है। या आप कुछ बच्चियों को या बच्चों को देखेंगे वो निकर शर्ट नहीं पहन सकते। रीजन क्या है इस चीज की? कि वो उन्होंने ये चीज इतनी ज्यादा पहनी भी नहीं होती। ठीक है। तो हमें इस चीज का बहुत बिलखुसूस ध्यान रखना है कि हम किस किस्म की ड्रेसिंग बच्चों को करवा रहे हैं। और दूसरी चीज ये कि ये चीजें डिस्कस करने वाली हैं। जो आज हम खुद यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं ना, ये चीजें अपनी औलाद से डिस्कस करने वाली हैं, उनको बताने वाली हैं कि ये ऐसे करना है हमने और ऐसे नहीं करना। ठीक है। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, हम लोग कहते हैं ना अभी छोटा है, इसको समझ नहीं आएगी, अभी ये कौन सी बताने की उम्र है। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, कि आपकी गोद में जब बच्चा होता है आप उसको उस टाइम बताते हो, वो सिगरेट की मिसाल देते हैं वहां पे, कि ये सिगरेट पीना बुरा है। ठीक है। तो इसलिए हमारा ये काम बनता है कि हम अपने बच्चे को हर एज में इस काबिल समझें तो वो ये शऊर रखता है कि हमने उससे अच्छा बुरा बताना है। मैं आपको अपना पर्सनली बताती हूँ, मेरी बेटी अभी अल्हम्दुलिल्लाह 14 मंथ की। ठीक है। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने मुझे इस चीज़ का शऊर दिया कि मैंने अपनी बेटी को बहुत छोटी एज से, रामपर है ना, आप लोग शायद इसको आप लोगों को ऑकवर्ड लगे, रामपर होता है, ठीक है, उसमें डायरेक्ट रामपर पहनाया जाता है जो निकर का भी शायद काम कर रहा होता है और उसके नीचे पैम्पर होता है। मैंने रामपर के नीचे उनको पैजामा पहनाया। ठीक है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि हमारी नजरें, मैं ये नहीं कह रही आप सारी इसी छोटी सी एज में गर्मी में भी पहनाना शुरू कर दें, हमारी अपनी नजरें यूज टू हो जाएं कि हमारे बच्चों ने ये कपड़े पहनने, ये लिबास है, पजामा नीचे हो लाजमी। अभी इस टाइम पे अगर मैं अपनी बच्ची को निकर पहना दूं, या मैंने एक दफा ये किया भी है कि मैं उसको छोटा रामपर जो निकर नीज तक होता है अपनी बेटी को पहनाया है मैंने, तो हमें ऑकवर्ड लगा। इसकी रीजन क्या है? कि हमने अपने आप को भी यूज टू नहीं किया हुआ अभी तक। ठीक है। तो हमने ये चीजों का, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। फिर अपने जो हमारे बच्चे हैं उनको हम बताएं कि उनका सतर क्या है, किन आज़ा को किसी को हाथ नहीं लगाने देना, कौन से गुड बैड टच होते हैं, तो वो उनके लेवल पे उनको साथ साथ ये चीजें बताएं। और फिर मिक्सिंग भी मत करें। मिक्सिंग हम, इवन मर्द और मर्द का भी आपस में सतर है, कोई मर्द के लिए ये जायज नहीं है कि वो किसी दूसरे मर्द के सामने नंगा यानी विदाउट ड्रेस हो। ये हदीस के थ्रू वाज़े हमें मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नंगा होने से बचो, तुम्हारे साथ ऐसी हस्तियां रहती हैं जो तुम्हारे साथ से एक लम्हे के लिए भी नहीं हटती। तुमसे यानी तुम्हारे साथ से अलग नहीं होती हैं सिवाय दो मौकों पर, एक रफ़ा हाजत और दूसरा जमा के दौरान। तो लिहाजा तुम उनसे शर्म करो और उनकी इज्जत करो। ये हदीस मेरे ख्याल में हमें अपने बच्चों को बतानी चाहिए। ठीक है। एक मिनट। तो ये वाली जो हदीस है ये हमें अपने बच्चों को बतानी चाहिए कि ये जो छोटी छोटी हदीस है ये कोई बहुत हैवी नहीं है जो समझ नहीं आएंगी। आप डिफरेंट सिचुएशन पे, डिफरेंट टाइमिंग्स पे, मौके की मुनासबत से अपने बच्चों को ये शऊर दें। जब आप कपड़े पहना रहे हैं उनको, आप उनको नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, हम तो सीख रहे हैं इंशाल्लाह। ठीक है। हमने इसको लिमिटेड नहीं करना, अपने पास रोक नहीं लेना, दूसरे लोगों को बताएं, मदर्स को बताएं। सही है। मैं जब भी हम लोगों का कोई कोर्स होता है और जब मैं खुद पढ़ा रही हूँ स्पेशली, मेरा टारगेटेड ऑडियंस मदर्स होती हैं। वो मदर्स सिर्फ नहीं जो इस टाइम पे वाकई मदर्स हो, वो मदर्स जो इन फ्यूचर मदर होंगी। क्यों मेरा टारगेट ये लोग होते हैं? क्योंकि हमने नस्लें चलानी है।
کہ میں کسی دن اس ٹاپک پہ بھی ریکارڈ کروں گی کہ عورت کا کیا اثر ہوتا ہے اس کی اولاد پہ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ ڈفرینٹ چیزوں کا شعور دیں. ٹھیک ہے. اور یہ بہت خوبصورت حدیث ہے. سیم اسی طرح پھر تنہائی میں ہمیں اپنے لباس نہیں اتارنا چاہیے سوائے کچھ ریزنز کے اوپر، جیسے کہ ہم چینج کر رہے ہیں. اچھا، تو تنہائی میں بھی ہمیں ریکارڈنگ سٹارٹ ہے نا ہماری؟ اوکے. تو تنہائی میں بھی ہمیں لباس اتارنے کا حکم نہیں ہے. یہ میں سیپریٹلی اس لیے ریمائنڈر دے رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے جو اب بھی جو ہماری جنریشن ہے تو ہم لوگوں کے اگر سیپریٹ ایریاز ہیں، ویسے تو آپ جب جوائنٹ میں رہتے ہیں یا آپ لوگ یعنی ہم لوگ بہن بھائی ہر اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں یا جوائنٹ سسٹم ہوتا ہے تو اس میں تو یہ چانس بالکل بھی نہیں ہے. ہم نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ تنہائی میں بھی زیادہ دیر ننگا نہ رہا جائے، جس طرح سے ہمیں باتھ روم میں زیادہ ٹائم اسپینڈ کرنے سے منع کیا ہے. ٹھیک ہے. وہ شیاطین کا خیال ہے. سیم اسی طرح ہمیں کہا گیا ہے کہ جب لباس چینج کرو، تبدیل کرو تو بسم اللہ پڑھو اتارنے سے پہلے. کیوں؟ کیونکہ شیطان تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے ہم اسے نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے. ہمیں نہیں پتا. اور وہ جب ہم ڈریس چینج کرتے ہیں یا اتارتے ہیں نا تو اس ٹائم پر بھی وہ ہمارے اوپر بہت اثر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. اچھا، دو مردوں کا بھی بنا لباس کے ایک بستر میں لیٹنا منع ہے. اور سیم اسی طرح دو عورتوں کا بھی ایک بستر میں اسی طرح سے لیٹنا بھی ناجائز ہے. اچھا، اب کہاں پر ہمیں تھوڑی ایکسیپشنز ہیں؟ علاج کے ٹائم پر. ٹھیک ہے کہ کوئی ڈاکٹر چیک کر رہا ہے یا کوئی میل ڈاکٹر ہے یا ایون فیمیل ڈاکٹر ہے نا تو بھی. کہنے کا مقصد یہ فیمیل بھی فیمیل کو ٹچ نہیں کر سکتی الا یہ کہ کوئی بیماری ایسی ہے یا کوئی چیک اپ ہو رہا ہے، کوئی اس قسم کے مسائل ہیں تو. اچھا، وہاں پر بھی کیا ریسٹرکشنز ہیں کہ وہاں پہ ڈائریکٹ ایسے ٹچ مت کیا جائے. سیم اسی طرح مردے کو ڈائریکٹ ٹچ نہیں کیا جائے گا نہلاتے ہوئے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح پھر ہمیں کورس پورا میں کیا سکھایا گیا، پورا عذاب آیت نمبر 35 میں کہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے، یعنی وہاں پہ تعریف کی گئی. جو شرم گاہ کی حفاظت کرتے ہیں ان کی تعریف کی گئی. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جو مجھے دو چیزوں کا جو مجھے حفاظت کی ذمہ داری ضمانت دے دے، یعنی دو چیزوں کی ضمانت دیتا ہے کہ میں ان کی حفاظت کروں گا تو میں اس کو جنت کی ضمانت دے دوں. ایک جو دو جبڑوں کے درمیان ہے اور ایک وہ جو اس کی دو ٹانگوں کے درمیان. جبڑوں کے درمیان زبان اور دو ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ. زبان کا صحیح استعمال. ٹھیک ہے. زبان سے اچھی بات اور شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری دیتا ہے کہ میں اچھے کام کروں گا، برے کام نہیں کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کی ضمانت دی ہے؟ جنت کی. اور یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے کیونکہ اس ٹائم پہ ہماری اس زندگی کا جو دار و مدار ہے نا کہ ہم کامیاب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے یا ہم کس مرحلے میں ہیں، لیول کیا ہے ہمارا، سکون کیا ہے اور ہماری سکسیس کیا ہے، وہ سارا ہمارا اس زندگی پر ہے. اچھا دیکھیے، بہتر یہ ہے. ٹھیک ہے. بہتر راستہ یہ ہے کہ نہ کریں. ٹھیک ہے. اور اگر کر بھی رہے ہیں، یہ ویکس کا کسی نے پوچھا ہے نا، تو اگر کر بھی رہے ہیں تو تھوڑا دھیان سے کریں، یعنی آپ لوگ فل کورڈ ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ زیادہ ہم نے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے.
ہم نے تقوی سے رہنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو ہر چیز سے بچا کے رکھنا ہے۔ پہلے تو چیز یہ کریں کہ نہ کریں، اور اب اگر کچھ عرصے سے کر رہے ہیں تو آئی تھنک اب اس ٹائم پہ تھوڑا اسٹرانگ ہو جائے کہ ہم خود کر سکیں۔ انڈر آرمس کی تو بہت آسان ہے، اگر دیکھا جائے انڈر آرم ویکس جو ہوتی ہے وہ تھوڑا آسان ہوتی ہے، تھوڑا سا اسٹریچ پہ آپ خود کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو سسٹرز بھی ہیں اگر آپس میں، تو پہلی چیز یہ رکھیں کہ تھوڑا دھیان سے کریں، احتیاط سے کریں، اور پھر دوسری چیز یہ کہ کسی بہت ایسی گم جگہ پر مت کریں، ٹھیک ہے۔ کسی ایسی جگہ پر کر لیں جہاں پہ آپ لوگ سامنے ہی ہیں، سامنے سے مراد اب اوپن ایریا بھی بالکل نہیں ہونا چاہیے جہاں پہ آپ لوگوں کے مائنڈ میں یہ شعور ہے کہ میری امی آ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز تھوڑا ویسے میں ریکمینڈ کروں گی کہ خود کریں، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی کی شادی ہو چکی ہے تو وہ اپنے ہسبینڈ اور جو ہسبینڈ ہے وہ اپنی بیوی کی ہیلپ لے سکتے ہیں، یہ تو بالکل اس میں تو آپ کو ثواب ہوگا ایک دوسرے کا۔ اچھا جی، جزاک اللہ۔ اچھا، کچھ احادیث ہیں جن کو میں چاہ رہی ہوں کہ ہم تھوڑا ڈیٹیل ڈسکس کریں، اسی آیت سے ریلیٹڈ ہے، وہ ہم اگلی کلاس میں اگلی نشست میں کریں گے انشاءاللہ کل۔ تو ہم آج کی جو کلاس ہے وہ یہیں پہ روکیں گے، ٹھیک ہے، اس حدیث پہ۔ اور جنت ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ہم لوگ اس کے لیے یہ دو کام کر سکے، زبان اور شرمگاہ کی حفاظت۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔ و علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔